کہ سر آپ کے لیے کوئی سیف پیسیج نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی ایمنسٹی نہیں، کوئی بیک ڈور ایگزٹ نہیں، ایک ہی آنریبل ایگزٹ ہے. اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آنریبل ایگزٹ لو. السلام علیکم جی. جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک یہ صورتحال واضح ہو چکی ہوگی، لیکن اب تک چونکہ ایک وہ سچویشن پائی جاتی ہے کہ نئی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی حکومت نے اور حکومتی ولاگرز نے اور حکومت کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ جناب عمران خان صاحب کو اپوزیشن جو ہے وہ راضی ہے سیف ایگزٹ دینے پہ، اور سیف ایگزٹ کی یہ صورتحال ہے کہ جناب جو نو کانفیڈنس موو ہے وہ واپس لی جائے گی جناب عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ اس کے جواب کے اندر یہ گڈ ول جیسچر کے طور پہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا یا الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں گے. تو یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹے، اور جو اس نے پچھلے کوئی اکتوبر سے لے کے آن ورڈ تقریباً 6 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں سر 6 7 8 مہینے ہو گئے، وہ جو انہوں نے ایک ماحول بنایا اس ماحول سے وڈرا کریں اور سارا کچھ زیرو کریں، اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہزادے کی طرح آئیں اور کہیں کہ جناب میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کا اعلان کرتا ہوں. کدوں بھلا؟ ٹھیک ہے سپٹمبر 2023 کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن اپنا ہاتھ کاٹ کے دے چکی ہوگی. اپوزیشن کو یہ سودا بیچا جا رہا ہے کہ جناب والا آپ کے پاس تو نو کانفیڈنس دوبارہ موو کرنے کا آپ کے پاس تو آپشن رہے گا، تو آپ دوبارہ موو کر لیجئے گا اگر خان جو ہے وہ اپنے وعدے سے پھرتا ہے. میں ان ذہن ہائے نارسا جو ہیں، یہ جو نابغے ہیں، میں نے کہا یہ ہے کون یار، یہ اتنی اچھی یہ اتنی زبردست تجویز لے کے آئے ہیں، اور ساتھ میں ڈبنچو شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک دم تاثر ہو گیا کہ جیسے اپوزیشن ماننے لگی ہے. اس تاثر کو سپورٹ جو ہے وہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کل شاہ زیب خانزادہ کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے. اب سیاستدان کبھی اس طرح کے معاملے میں حتمی بات نہیں کرتا، خاص طور پہ جب کہ وہ اپنی پارٹی کا سربراہ نہ ہو. دیکھیے نمبر 1 خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، آپ ان کی مجبوری سمجھیں، وہ PMLN کے سربراہ نہیں ہیں. ان کے قائد میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہی میاں نواز شریف بابا لندن والا جس کی سیاست ختم ہو گئی تھی، جی وہی میاں نواز شریف ہیں. اچھا اب خواجہ صاحب نام نہاد پارٹی کے سربراہ بھی نہیں ہیں جس طرح کے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. پھر خواجہ صاحب کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے جس طرح کہ مریم نواز شریف کی ہے نواز شریف کے ساتھ. تو وہ کوئی بھی اس طرح کے موضوع کے اوپر کوئی میری جان حتمی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم کریں گے یا ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیاست جو ہے اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس طرح کی کوئی تجویز آئے گی تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے یوتھین نے کہا او دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ جناب عمران خان کے سامنے لیٹنے لگے ہیں اور یہ عمران خان کو سیف ایگزٹ دیں گے. اور پٹواریوں کے اوپر ایک مردنی چھا گئی، اور خاص طور پہ جو اپنا کیا نام ہے اور جیالے جو تھے انہوں نے دیکھا کہ کاندھ میں نکر کون سی ہے، نکر میں منہ دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں ہوا. بنیادی طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے. تو وہ کہتے کیوں؟ انہوں نے کہا جی سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اور اگر وہ آئیں گی اس طرح کی پرپوزل تو ہمارے بزرگ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجویز انیشیٹ کس نے کی؟ یہ تجویز اسی طرح کی کسی مخلوق نے انیشیٹ کی جس نے فون پہ کہا تھا کہ اب تو خیر بات ظاہر ہو گئی ہے تو میں بھی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان سے، اور پرویز الہی صاحب آپ سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں اور جا کے ان سے مل لیں اور معاملہ طے کر لیں. نو کانفیڈنس وڈرا ہو رہی ہے، یہ فون کیا تھا. اب جو ہے گوگلی ٹی وی عامر میر صاحب کا وہ یہ روایت کر رہا ہے کہ وہ موصوف جو ہیں جو کہ ریٹائر تھے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں،
اور محفوظ مقام پہ پہنچائے جا چکے ہیں. اچھا سانو ہی نہیں پہنچاندے, انہوں نے اپنے نہیں پہنچاندے, محفوظ مقامات پہ پہنچائے جا چکے ہیں اور ان کی وہاں پہ مطلب ڈی بریفنگ ہو رہی ہے, مطلب بھیجتی ہو رہی ہے ان کی. یہ گوگلی ٹی وی نے روایت کی ہے, میں صرف اس کو دہرانے کا گناہ گار ہوں, تو مجھے سزا کم دی جائے جب سزا دینے کی باری آئے, لیکن بہرحال یہ ہو چکا ہے. تو اب اسی طرح کے ایک ریٹائر صاحب جو ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بیڑا میں اٹھاتا ہوں, میں دیکھو اپوزیشن کو کیسے بناتا ہوں. اور انہوں نے یہ تجویز کرافٹ کی, ساتھ میں سوشل میڈیا ٹیم جڑی ان کی, اور یوں انہوں نے ایک ماحول بنا دیا, امپریشن بنا دیا کہ دیکھیں وہ 3 دفعہ ملے ایک دن کے اندر. سپہ سالار جو ہیں وہ نواز شریف کو عمران خان کو جا کے پرائم منسٹر ہاؤس, حالانکہ جو ہیں وہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے موقع کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے. اپنا سمارٹ بوائے جو ہیں خوبصورت آدمی ندیم انجم صاحب کی ایک ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے, 3 ملاقاتوں کا کوئی نہیں ملتا ثبوت. اور سمارٹ بوائے کی ایک ملاقات تھی, وہ بھی انہوں نے ان کو جو تھا وہ کچھ بتانا تھا, سمجھانا بجھانا تھا کہ یہ ایسے آپ نہ کیجیے گا, جس کے بعد انہوں نے پھر خطاب ملتوی کر دیا تھا پہلے دن. آج کا پتہ نہیں ہے, آج پھر خطاب کی اجازت ملی ہے. دیکھیں وہ خطاب ریکارڈ ہونے کے بعد, سننے کے بعد اگر اس کو کلیئرنس مل گئی تو ہو سکتا ہے ہو جائے, ورنہ پھر کل کی طرح کہہ دیا جائے کہ نہیں, کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو صاحب ہیں, جو بھی صاحب ہیں, وہ جنہوں نے مطلب اس طرح کے صاحب ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا, مجھے یہ جو ہے میں نے یہ بات جو ہے بڑے لندن پتہ کروائی, تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ ہم تک ایسی کوئی پرپوزل آئی ہی نہیں. میں نے کہا جی کہ پرپوزل تو ظاہر ہے آپ تک نہیں آنی تھی, پرپوزل تو آنی تھی جناب زرداری صاحب تک, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو اعتماد میں لے کے تو پھر کوئی بات کرنی تھی, اور آپ کو بھی کنسلٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کنسلٹ نہیں کیا گیا. میں کہا ویسے اگر آئے تو کی ہوئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ تو نہیں, نکی جی نا. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوگا. پتہ نہیں وہ میرا سورس جو ہے اس کی میاں صاحب تک رسائی ہے بھی کہ نہیں ہے, یا اس نے اپنے پاس سے کہہ دیا ہے, کیا پتہ ہیں. وہ بعض کا جان چھڑانے کے لیے سورسز حضرات یہ بھی تو کر دیتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ جی میاں صاحب کا کوئی موڈ نہیں ہے اس طرح کا اس وقت ریلیف دینے کا. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب اس پورے منظر نامے کے اندر ابھی تک صرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چلیں آگے لگیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ابھی تک انہوں نے نہیں کیا, اور جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کرنا. خیر پھر میں نے ایک ایسے بندے سے ڈسکس کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے اندر تک ہے, تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے کیا سوچ ہے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے یہ سوچ ہے کہ ہم نے یہ ایک ماحول بنایا ہے, لوگ جس طرح پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ کے ہماری طرف آ گئے ہیں, یار وہ اپنا چودھری جڑا ہے فواد چودھری, اس کا کزن ادھر بیٹھ گیا جا کے, مطلب آپ اندازہ کریں نا. تو یہ سارے جو لوگ جھوک در جھوک آ رہے ہیں, یہ اس لیے تو نہیں آ رہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے عدم اعتماد جو ہے وہ وڈرا کر لیے, وہ اس لیے تو نہیں نہ آ رہے. اور ہم جناب خط والا ڈرامہ دیکھنے جا کے پارلیمنٹ کے اندر, بندر والا جس طرح بندر کا تماشا دکھاتا ہے اور بچے ارد گرد بیٹھتے ہیں, ہم ویسے جا کے بیٹھ جائیں اور بندر کا تماشا دیکھنا شروع کر دیں. بندر ٹپوسیاں لگائے, کبھی کہے مجھے خط آیا ہے, کبھی کہے مجھے پیغام آیا ہے, پھر کہے نہیں کیبل آئی ہے, پھر کہے کیبل بھی نہیں, ایک سابق سفیر نے اپنا ایک خط لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ امریکہ کے اندر جس کو سابق ہوئے 7 ماہ ہو گئے 8 ماہ ہو گئے, وہ جاتے جاتے خط لکھ کے دے گیا تھا ان کو نا, اور اس کو امریکہ کے حالات کے بارے میں خود وہ کہیں اور پہ چلا گیا ہوا ہے, یوتھیا ہے نا, اپنا کام تو کرنا نہیں اس ملک کے, تو خود وہ امریکہ کی کیبلیں بھیجی جا رہا ہے. یار ویسے کمال ہے. ٹھیک ہے, وہ بھیجی جا رہا ہے, اور وہ جو یوتھیا ہے وہ بتا رہا ہے قوم کو کہ جناب امریکہ بہادر کی بڑی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی چھٹی کر دی ہے. کمال ہو گیا. تو یہ والی جو باندر ٹپوسیاں ہیں, یہ تو دیکھنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے, تو جب نہیں جائیں گے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس لیے زرداری صاحب تو اس موڈ میں قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ جناب اب پی ایم ایل این جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے باہر تو نہیں جا سکتی نا.
مطلب دیکھیں نا کتنی خواہش رہی ہے مختلف مواقع کے اوپر چاچو کی، اور چاچو نے بڑی بڑی مطلب کہ چاچو جیل چلے گئے، چاچو نے بڑی چلاکیاں دکھانے کی کوشش کی، لیکن بڑے پائن نہیں مانتے تھے، اور جہاں پہ بڑے پائن نہیں مانتے تھے وہاں پہ چاچو فوری طور پہ کہتا تھا کہ پائن جیل میں ٹاک لیں، جو مرضی کر لیں، بڑے پائن نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے، اور بڑے پائن نے 4 دفعہ جیل بھگتی، بڑے پائن کہہ رہا ہوں چاچو نے 4 دفعہ جیل بھی بھگتی یار ویسے، ٹھیک ہے، لیکن بڑے پائن نے جہاں پہ کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں، تو اس کا مطلب پی ایم ایل این تو بڑے پائن کے باہر نہیں نہ جا رہی، زرداری صاحب نہیں جا رہے، بڑے پائن بھی جا رہے تھے، وہ یار مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تو چیچیاں پھرتے ہیں، اس کو جلدی سے اس کو باہر نکال، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جو نفرت ہے وہ تو مطلب سیاسیات اور نظریات سے ہٹ کے ذاتیات پہ آ گئی ہوئی ہے نا، مطلب جس طرح یہ ان کے بارے میں واہیات بکتے ہیں، مولانا ظاہر ہے کہ اس لیول کا تو نہیں آگے سے کہتے، لیکن مولانا اپنی روایات اور اپنی خاندانی جو شرافت ہے یا جو زبان ہے اس کے حوالے سے جتنا کو کہہ سکتے ہیں وہ اس کے برابر ہی کہتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے نا، اور میرا مطلب ہے کہ مولانا کے ہاتھ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تجویز ٹیک اپ کہاں ہوگی اور کہاں پہ ہونی ہے؟ اچھا اصل میں ہے کیا؟ اب اس کا تجزیہ آیا تھا کہ تینوں جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہاں پہ تو یہ سودا بکنے کا نہیں ہے، تو بازار میں یہ سودا کون بیچ رہا ہے؟ بازار میں یہ سودا وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے جو بیسیکلی خریدار ہے، یعنی عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جس طرح مینوورنگ کرتے ہیں، مائنڈ مینوورنگ کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے لے پالک اڈاپٹڈ اینکر اور تجزیہ نگاروں کے ذریعے، اور جس طرح ان کو ریٹائر حضرات کی پوری سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ریٹائر حضرات کیوں صدقے واری جا رہے ہیں؟ یہ ریٹائر حضرات اس لیے صدقے واری جا رہے ہیں کہ ان کے جو فلوک عمران خان کی گورنمنٹ نے لگائے، مطلب آپ شاہد لطیف صاحب کا دیکھ لیجئے نا، ہر ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ ڈسپیچ کرنے لگتے ہیں اپنا بریف کیس تو اس کو آپ نے پلاسٹک میں لپٹوانا ہوتا ہے، تو وہ ٹھیکہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، بھلے آپ کی جیب سے 200 250 500 ہی نکلتے ہوں، لیکن آپ دیکھیں نا 3.5 کروڑ 2.5 کروڑ پیسنجر جو ہے وہ جاتا ہے کراچی ایئرپورٹ سے، چلیں آدھے بھی ان میں سے لپٹواتے ہوں تو ذرا دیکھیں نا ریونیو سال کا کہاں تک جاتا ہے یار، ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹھیکہ اور اس طرح کی بہت ساری سہولیات، ابھی تو ہم نے آپ کو وینڈرز اور سپلائرز وغیرہ کی وہ لسٹ ہی نہیں بتائی کہ جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اس وقت، اور وہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ٹی وی پہ نجی طور پہ رابطے کر سکتے ہیں۔ میرے سے بھی کئیوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ عمران خان کے خلاف ہو گئے، میں کہا میں عمران خان دے حق چ کدوں سا، ٹھیک ہے نا، ہاں ادو فون کیتا سا جدوں میں چوک کے انہیں کٹیا سی، تو ہوں تسی مینوں فون کرن ڈے ہو، نہیں وہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے، میں کہا اچھا جب ہوگا تو ہم بھی دیکھ لیں گے، تو آپ بہرحال آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ کو یاد آ گیا میں کہ یہ جو ہے یہ فسادی لگا ہوا ہے۔ تو پائن اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو خواہش ہے اس کو ان ریٹائر حضرات اور گود میں لیے گئے اینکرز اور تجزیہ نگاروں نے ایک ماحول بنانے کی اور ایک تاثر بنانے کی کوشش کی، جس طرح وہ کچھ نہیں ہوا سب کچھ قابو چ آ گیا، ٹھیک ہے، قابو میں کچھ نہیں آیا۔ میرے جو میں اس وقت دوپہر کے وقت یہ بات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے اندازے کے مطابق قابو میں کچھ نہیں آیا، صرف ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلف ماسٹر ہیں اور ان سے اچھا بلف کوئی نہیں مار سکتا، تو اپنی طرف سے وہ یہ بلف مار رہے ہیں۔ یہ آخری بلف نہیں ہے، وہ اس سے پہلے آج شام کو اجلاس ہے، اجلاس کے اندر کو پہلے دن تو نہیں نا کاؤنٹنگ ہو جانی، تو وہ جو 4 دن کل سے آج سے شروع ہو رہے ہیں اس کے جو ہے اس دوران وہ 400 بلف بھی مار سکتے ہیں، اور اس بلف کو مارنے اور پھیلانے کی ان کو مکمل جو ہے وہ سہولت بھی حاصل ہے، اور وہ انفراسٹرکچر جو گزشتہ حکومت کو میڈیا کے اوپر ڈسمینٹل کرنے کے لیے قومی خزانے سے پیسے لے کے اسٹیبلش کیا گیا تھا، وہ انفراسٹرکچر ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، بیرون ملک زیادہ اور اندرون ملک کم، تو جو وہ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اگر آپ غلط انفارمیشن ڈالیں گے تو نتائج وہی نکلیں گے نا، آگے سے نتائج بھی دے گی نا، وہ تو مشین ہے، وہ چلنا شروع کر دے گی گڑ 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 گڑ، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یوتھیے جو ہیں وہ ناچنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر، تو یہ سمپل سی داستان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ابھی تک جو ہے دوسری والی پارٹیاں جو ہیں وہ لوہے کا تھن بنی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ایسی نہیں پایا، ریزائن کریں، آپ کے لیے واحد رسپیکٹیبل رستہ یہ رہ گیا ہے۔ یہ میں چونکہ ان پارٹیوں سے چیک چک کرا بیٹھا ہوں تو اس لیے میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ لے کے حاضر ہوا جائے، گھبرانا نہیں، بس بات جو ہے وہ چند گھنٹوں تک کی رہ گئی ہے، بس دعا کریں کہ یہ جو پاور ٹرانزیشن کا عمل ہے یہ پرامن طریقے سے ہو جائے اور یہ ملکی معاملات جو جس طرح بکھرے پڑے ہیں ان کو کوئی سنبھالنے والا ذمہ دار قسم کا بندہ آ جائے جو منہ بند کر کے کام کرنا شروع کر دے اور جس کے بارے میں یہ نہ کہنا پڑے کہ اگر اس کے منہ پہ چھکو چڑھا دیں تو ملک کے آدھے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔